اب اس کی دوسری صفت بیان کی ادھر رحمان، اللہ کی رحمان کی وہ صفت جو بلا بدل دیتا ہے، جیسا کہ آپ کے آمد سے پہلے آپ کے لیے جو ضرورتوں کی سہولتوں کی ضرورت تھی، یعنی آپ کو آکسیجن لینا تھا حیات کے لیے، انفضام آکسیجن فراہم کی، آپ کو حیات کے لیے پانی کی ضرورت تھی وہ فراہم کی، آپ کے حیات کے لیے زمین میں نمو کی ضرورت تھی وہ فراہم کی، یہ تمام کیفیتیں آپ کو عقل شعور ادراک دیا بلا بدل دیا، آپ میں دیکھنے کی جھوٹ دی بلا بدل دی، زبان میں کلیم کی کلام دی بلا بدل دی، ہاتھ میں پڑھنے کی قوت دی بلا بدل دی، پیر میں چلنے کی قوت دی بلا بدل دی، کوئی تقاضا نہیں کر رہا کہ مانو تو دوں گا نہیں مانو، کافر کو بھی دے رہا ہے، مشرک کو بھی دے رہا ہے، مسلم کو بھی دے رہا ہے، ہر ایک کو بلا بدل دینے والی ذات اس کو کہتے ہیں رحمان، مانو نہ مانو بلا بدل دے رہا ہے۔ جیسا سورج کی روشنی ہے، اب یہاں پر بھی روشنی ہے، حکومت بھی ہمیں روشنی فراہم کی، لیکن مہینے کے بعد جب بل آتی ہے ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کیا ہم نے اتنا استعمال کیا؟ اللہ کا وہ تو دھڑکتا ہوا سورج پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے، کیا آپ سے کچھ تقاضا کر رہا ہے کہ میں نے تمہارے اندھیرے کو دور کیا؟ بلا بدل اللہ کی صفت جو کائنات کا دارمدار، اس کی تیسری صفت اس کو کہتے ہیں رحیم۔ رحیم اللہ کی وہ صفت ہے جو مومن سے مخصوص ہے، مسلم سے مخصوص ہے، آپ کے اعمال کے نتیجے کے طور پر ہے کہ آپ اگر ایک نیکی کرو گے اس کے آپ کو 10 اجر دیں گے۔ اب کائنات کے عالم میں دیکھنا چاہتے ہو، ایک دانہ آپ نے زمین میں بویا، اب اس کی وہ صفت عمل کر رہی ہے، وہ ایک دانے کو 10 دانے دے رہی ہے، 100 دانے دے رہی ہے، اس سے اضافہ دے رہی ہے۔ وہ دینے والی ذات جو کام کر رہی ہے اس کائنات میں آپ کی ربوبیت کے لیے، آپ کی حیات کے لیے، آپ کی ضرورت کو فراہم کرنے کے لیے، یہ اس کی ایک صفت آ رہی ہے رحیم۔ پھر مالک آپ کی ربوبیت کر رہا ہے، آپ کو بلا بدل دے رہا ہے، آپ کو ایک کے دم دے رہا ہے۔ اگر آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی اس کی ایک سزا، اگر ایک نیکی کا ارادہ بھی کر لو اس کے 10 اجر، یہ ہے رحیم۔ تو پھر مالک بھی تو ہے، حساب کتاب بھی تو لے گا کہ میں نے دیا تمہیں سب کچھ، اس عقل کے بل بوتے پہ تم نے 2 روپے کما لیے اور دعویٰ کر بیٹھے کہ پورا کا پورا میرا ہے۔ ارے غالب پارٹنر تو اللہ ہے، جس کے ہمت پر آپ نے یہ کمایا اس کو ہی بھول گئے۔ سمجھنا یہ چیز ہے۔ اب اسی چیز کو اب ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، جیسے گھر کے بڑے کو رب الدار کہتے ہیں، وہ ربوبیت کر رہا ہے، بیمار ہے اس کے علاج کے لیے نہیں جا رہا ہے، جوان ہے اس کی شادی کا بندوبست سوچ رہا ہے، بے روزگار ہے اس کے روزگار کی بھی سوچ رہا ہے، اللہ حاضر قیاس اس کی وہ چھوٹی سی عمر سے وہ جوان تک لے جا رہا ہے، گرمی سردی کا خیال رکھ رہا ہے، ہر چیز لوازمات اس کو فراہم کر رہا ہے، یہ وہ رب الدار ہے، گھر کی ربوبیت کر رہا ہے اور بلا بدل کر رہا ہے۔ کیا آج کل آپ نے دیکھا کوئی ایسے سینکڑوں بچے ایسے ہیں جو ماں باپ کو پوچھتے بھی نہیں؟ تو یہ بات آج کا یہ ادارہ جو لگایا جا رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہو کہ رب نے مجھے ایک ڈیوٹی دی ہے، میرے ماتحت جو مجھے دیے ہیں یا میرے بزرگ جو میری ذمہ داری میں ہیں، میں ان کے لیے فراہم کروں جو مجھے ذمہ داری دی گئی ہے۔ اسی لیے کہا القاسب حبیب اللہ، قاسب ہے ہاتھ کی کمائی کو کہ وہ اللہ کا دوست ہے۔ کیوں دوست؟ اس لیے وعدہ اللہ کا رزق فراہم کرنے کا ہے، وعدہ اللہ کا ربوبیت کا ہے۔ اب وہ اللہ کے اس صفت کا مظہر بن کر اس مخلوق کی ضروریات کو فراہم کر رہا ہے، تو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاسب حبیب، محنتی اللہ کا دوست ہے۔ تو وہ کب ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ وابستہ رہے، حقوق اللہ کے پاس رکھے، حقوق بندے کے پاس رکھے، کیونکہ
یہی ترازو ہے، اسی کا نام اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم ہے کیا؟ اگر آپ ترازو کو دیکھو، ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، ایک طرف کلو کا بٹا رکھ دو، ایک طرف 1.25 کلو کا بٹا رکھ دو، اتنا ترازو ٹیڑھا ہو گیا۔ اسی طرح کلو کلو برابر کر دو، بیچ کا ڈنڈا بالکل سیدھا ہو گیا، بیچ میں ایک جو کیل ہے وہ بتا رہا ہے جو رب نے حکم دیا ویسا آپ نے کر دیا، یہی صراط مستقیم ہے۔ جو حقوق اللہ کا ادا کرتا ہے، جو حقوق العباد کو ادا کرتا ہے، وہ اپنی بندگی کے مقصد کو پا لیتا ہے۔ اس مقصد کو پانے کے لیے انسان چونکہ کمزور و عاجز ہے، اس لیے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا باری تعالیٰ میں تیری بندگی میں تو کھڑا ہوں لیکن یہ تمام چیزیں مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہیں، الہ باطل اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اب تیری استعانت سے ہی میں تیری بندگی میں کھڑا ہو سکتا ہوں، جو کہ پیدائش کا غرض ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، نہیں پیدا کیا جن نے اس کو مگر اس لیے کہ تیری بندگی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہر ایک کو کہ وہ جو بھی ارادہ کرے اس میں نیت اللہ اس کے رسول کی رضا ہو تو وہی نیک عملوں میں شامل ہو گیا۔ اب روزی تو ہمارے بچوں کے لیے، اب اس میں اگر دنیاوی وجاہت ہو تو نمو اور نمائش میں آ گئی، وہی اگر اس کی رضا ہو تو عبادت میں آ گئی۔ تو نیت کا فرض ہے، النیات بالاعمال۔ تو اس ادارے کے افتتاح میں ہم نے جو نعتیں سنی، جو حمد سنا، تو میں نے بھی کہا میں بھی اسی کی ذات کی تعریف کروں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اللہ رب العالمین ہے تو اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے۔ جہاں تک اللہ کی ربوبیت ہے وہیں تک میرے آقا کی رحمت ہے۔ جس دن سے اللہ کی ربوبیت ہے اسی دن سے اللہ میرے مولا کی رحمت ہے۔ تو یہاں ربوبیت اور رحمت دونوں کا ذکر کرتے ہوئے آغاز کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اس ادارے کے افراد خلوص نیت کے ساتھ آپس میں پیار و سلوک محبت کے ساتھ ہر ایک کے حقوق کا پاس رکھتے ہوئے اس کی منشا کے مطابق اپنے ماتحت یا اپنے بزرگوں کی خدمت اس کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں۔ یہ ادارہ قائم جس کی ہوا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے اور تمام افراد سے محفوظ رکھے، کیونکہ مختصر سا ٹائم ہوتا ہے۔ میں نے 2 بجے کسی اور کو بھی ٹائم دیا ہے، تو اس لیے چند الفاظ کہتے ہوئے میں اپنی جگہ لوں گا۔ وآخر دعوانا اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا وعلی آل سیدنا شفیعنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، ربنا افرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والإثم والكسل والبخل والجبن، واجعل ديني غلبة الرجال وقهر الرجال، غلبة الرجال وقهر الرجال، غلبة الرجال وقهر الرجال، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وفتنة أشرار الأمة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، اللهم أنت الحافظ إن المحفوظ فإن الحافظ، يا ربي يا ربي يا مقلب القلوب والأبصار، يا خالق الليل والنهار، يا عزيز يا غفار، يا شافي يا كافي يا مافي، يا شافي الأمراض اشف شفانا، يا دافع البلد يا ذل بلانا، يا حي المشكلات اصبح حالنا، نبر قلوبنا مننا نور إنك على كل شيء قدير، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، بركة لا إله إلا الله محمد ولا خير ولا قوة ولا